ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ سب کو اپنے چینل پر آنے میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ سب کو بتاؤں گا کہ مصر سے عبیدی حکومت کا خاتمہ کیسے ہوا۔ نئے ہجری سال 567 ہجری میں عالم اسلام کی سیاست میں ایک غیر معمولی تبدیلی رونما ہوئی۔ 2 صدیوں سے مصر میں جمعے کے خطبے میں نام و نہاد عبیدی خلیفہ کے لیے دعا کی جاتی تھی، جبکہ باقی عالم اسلام میں عباسی خلیفہ کے لیے دعا کا دستور تھا۔ اب چونکہ بنو عبید کے خود ساختہ خلافت کا چراغ ٹمٹما رہا تھا اور عاجد کا امور حکومت سے کوئی تعلق نہیں رہا تھا، اس لیے مناسب تھا کہ باقی اسلامی ملکوں کی طرح وہاں بھی جمعے کے خطبے میں عباسی خلیفے کا نام لیا جائے۔ دوسرے لفظوں میں مصر اپنے سیاسی اور روحانی وابستگی بنو عبید سے ختمہ کر کے بنو عباس سے قائم کر لے، یہی عباسی خلیفہ کی مرضی تھی، اور اس کے حکم پر نور الدین زنگی نے صلاح الدین ایوبی کو اس اقدام کی تاکید کر دی تھی۔ سلطان نور الدین کو یقین تھا کہ مصر میں صلاح الدین ایوبی کے قدم اتنے جم چکے ہیں کہ مصر کا سفینہ سیاست کسی بحر میں پھنسے بغیر اس مقام سے گزر جائے گا۔ اس خیال کے تحت نور الدین زنگی نے صلاح الدین ایوبی کو حکم نامہ ارسال کیا کہ مصر کے جامع مسجد میں عاجد کی جگہ آئندہ سے عباسی خلیفۃ المصطفی کا نام لیا جائے۔ اب صلاح الدین ایوبی کے لیے کام کوئی آسان نہیں تھا۔ ان کے تاکیدی حکم ناموں سے شش و پنج میں پڑ گئے۔ وہ جانتے تھے کہ مصر میں ایسی تبدیلی ناگزیر ہے، اور انہیں یہ بھی یقین تھا کہ عبیدی حکومت اگرچہ بظاہر ختم ہونے کو ہے، لیکن کچھ نہ کچھ جو دم ان کے رہ گئی ہیں اور ان کے کچھ نہ کچھ اثرات رہ چکے ہیں، یہ بھی اپنے عروج پر کسی نہ کسی حد تک ہیں، مگر اس کے باوجود وہ ابھی مزید انتظار کرنا چاہتے تھے۔ اتنا بڑا قدم اس قدر جلد اٹھانا کہ جتنا سلطان نور الدین زنگی صلاح الدین ایوب سے اٹھوانا چاہتے تھے، یہ قدم اٹھا لینا ان کے نزدیک دانشمندی نہ تھی۔ اس سے مصری امراء کی بدظنی کے علاوہ رائے عامہ کی مخالفت کا بھی اندیشہ تھا۔ وہ کم از کم اس اقدام کو عاجد کی موت تک مؤخر کرنا چاہتے تھے، مگر نئے خلیفۃ المصطفی کی جانب سے نور الدین زنگی پر دباؤ تھا کہ مصر میں عباسیوں کا خطبہ جاری کر دینا چاہیے۔ اس سے قبل اور اس سے پہلے کہ جب سلطان نور الدین نے نجم الدین ایوب کو مصر روانہ کیا تھا، تو ساتھ ہی صلاح الدین ایوبی کے نام اس مضمون کا مراسلہ بھیجا تھا کہ مصر میں عباسی خلفاء کا خطبہ شروع کیا جائے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی کے درمیان اختلاف رائے ہوا تھا۔ دونوں اپنے اپنے طور پر امت کی بہتری چاہتے تھے، مگر ان میں سے زیادہ درست رائے کس کی تھی، یہ سوال آپ سے اور مجھ سے اور پورے عالم اسلام سے بنتا تھا۔ آنے والے وقت نے واضح کر دیا کہ اگر صلاح الدین ایوبی کے رائے پر عمل کیا جاتا اور عبیدی خلافت کو ختم کرنے کے لیے تدریجاً یہ انداز اور طریقہ اختیار کیا جاتا، تو بعد میں ان شور اور بغاوتوں سے پالا نہ پڑتا۔ بنو عبید کے حامی برپا کرتے رہے، اور بہر کیف آخرکار سلطان نور الدین زنگی نے واضح طور پر یہ سمجھتے تھے کہ مصر پر شامیوں کی تسلط کا لازمی نتیجہ خلافت بن عبید کے خاتمے کی صورت میں نکلنا چاہیے، اور یہ کام جتنی جلد انجام پائے بہتر ہے۔ چنانچہ جب صلاح الدین ایوبی کے جانب سے حکم کے تعمیل میں تأمل ہوتا رہا، تو سلطان نور الدین زنگی نے پیدر پہ اس قسم کے تاکیدی خطوط بھیجے، اور اس سلسلے میں صلاح الدین کو کسی تاخیر کی اجازت نہ دی گئی۔ صلاح الدین ایوبی کے لیے مصر کی وزارت ویسے بھی کوئی آسان کام نہ تھا، کیونکہ وہ ایک ہی وقت میں 2 ایسے عہدوں پر فیض تھے جن میں ان کے لیے متضاد نظریات رکھنے والے شخصیات کے ہاتھ میں تھی۔ بقول لین پول، یہ ایک تاریخی مورخ ہے، ایک طرف وہ شیعہ حکمران کے وزیر اعظم تھے، تو دوسری طرف سنی بادشاہ کے نائب تاہم عبیدی سربراہ کی کمزوری کی پیش نظر صلاح الدین کے لیے اس سے معاملات کو نبھانا اتنا مشکل نہ تھا، مگر اپنے طاقتور بادشاہ کے نائب کی حیثیت سے کسی سرکاری حکم کو مسترد کرنا ان کے لیے بہت ہی دشوار اور مشکل تھا۔
یہ گڑی بہت دشوار گڑی تھی، بہت تکن والی گڑی تھی اور بہت سخت گڑی تھی، بہت سخت وقت تھا۔ آخرکار صلاح الدین ایوبی نے اس بارے میں اپنے امراء سے مشورہ کیا، وہ بھی کسی فیصلے پر متفق نہ ہو سکے۔ بعض نے مصریوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے سلطانی حکم نافذ کر دینے کا مشورہ دیا، اور بعض نے مصری عوام اور خواص کے منفی رد عمل کا خوف ظاہر کیا۔ تاہم یہ بات سب پر آیا تھی کہ اس قدر تاکید و تکرار سے آنے والے شاہی حکم کی تعمیل کی سوا کوئی چارہ نہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے چنانچہ عازد کے نام کا خلافتی خطبہ منسوخ کرا کے عباسی خلیفہ کے خطبے کا اجرا کرا دیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ پہل کون کرے گا؟ شہر کے بڑے بڑے خطیب اور علماء 200 سال قدیم رسم کی مخالفت کرتے ہوئے جھجک رہے تھے۔ حسن اتفاق سے انہیں دونوں ایک غیر ملکی عالم ابو عبداللہ محمد البعلبکی نئے ہجری سال شروع ہو چکا تھا اور یہ مصر آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے بڑے بے باکی سے کہا، اس کام کی ابتدا میں کروں گا اور اس کام کی ابتدا مجھ سے ہونی چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے محرم 567 ہجری کو ستمبر 1171 کے پہلے میں جمعے کو ایک مسجد میں جمعے کا خطبہ دیا اور اس میں عبید حکمران کی جگہ عباسی خلیفہ کے لیے دعائے خیر کی۔ حاضرین حیران ہوئے، حیران تو ہو گئے بہت زیادہ، مگر کسی نے برا نہیں مانا۔ یہ دیکھ کر خطیبوں کو بھی ہمت ہوئی اور اگلے جمعے سے قاہرہ کے تمام مساجد میں سرکاری حکم کے مطابق عباسی خلیفہ کے نام کا خطبہ رائج پڑھا جانے لگا۔ جلد ہی پورے ملک میں یہی خطبہ رائج ہو گیا اور کوئی بحران پیدا نہ ہوا۔ عالم اسلام میں اس خبر سے مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ بغداد میں تو باقاعدہ چراغاں ہوا۔ خلیفۃ المصطفی نے پوری دارالخلافہ کو دلہن کی طرح سجا کر جشن منایا۔ سلطان نور الدین زنگی، صلاح الدین ایوبی اور مصر کی جامع مسجد کے خطیبوں کے لیے بہت زیادہ خوشیوں کے تحفے، تحائف اور سیاہ امامے روانہ کیے گئے۔ صلاح الدین ایوبی کو خوشی ہوئی۔ تمام خدشات کے برعکس یہ معاملہ بھی خوش اسلوبی سے طے پایا گیا۔ ہاں، اگر خلش تھی تو عازد کی خفگی، مگر یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہ تھا۔ آخرکار عازد کی موت۔ اس سے پہلے میں آپ سب کو ایک بات بتاتا چلوں، میں ہسٹری کو آپ کے سامنے لانے میں کوئی تاخیر نہیں کر رہا، صرف اتنا بتا رہا ہوں کہ آج کے بعد اگر آپ سب نے کمنٹ اور التجا کی کہ میں آپ سب کو ہر روزانہ کے حساب سے اپنے ہسٹری کو بالکل اسی طرح جوڑتے ہوئے ایک ایپیسوڈ کو بھی میں خالی نہ کروں اور روزانہ بھیجوں، تب بھی میں تیار ہوں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ایک دن چھوڑ کر ایک دن میں آپ کو ایپیسوڈ بھیجتا رہوں، آپ کی دلجوئی کے لیے، آپ کی پسند اور چاہت تک بات ہے، اگر آپ دل سے کہتے ہیں کہ میں روزانہ بھیجا کروں گا، تو بالکل آپ کمنٹ میں ہمارے ہاں آپ یہ رائے دے سکتے ہیں اور ہم آپ کی رائے پر عمل کر سکتے ہیں۔ آپ ہمیں رائے دے سکتے ہیں اور آپ کی رائے معتبر ہو سکتی ہیں۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ ڈیلی کی حساب سے میں ہر نئے ایپیسوڈ اپلوڈ کرتا رہوں، تب بھی میں مستعد اور تیار ہوں۔ چنانچہ عازد کی موت۔ بیچارہ عازد اس وقت شاہی محل میں زندگی کے آخری گھڑیاں گن رہا تھا۔ وہ چند دن سے شدید بیمار تھا۔ جب اس کے اہل خانہ کو معلوم ہوا کہ ان کی رسمی خلافت کا دور بھی ختم ہو چکا ہے اور خطبے کی دعا کا اعزاز بھی عباسیوں کو مل گیا ہے، تو انہیں شدید صدمہ ہوا، مگر یہ بات عازد کو نہ بتائی گئی۔ ڈر تھا کہ اس دھچکے سے ان کی جان ناتواں جسم کا ساتھ ہی نہ چھوڑ دے۔ گھر والوں نے سوچا اگر یہ صحت یاب ہو گیا تو اس حادثے سے آگاہ کر دیا جائے گا، اور اگر اس کی موت طے ہو چکی تو مرتے مرتے مزید دکھ کیوں اٹھائے۔ انہیں زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا۔ 10 محرم کو عازد دنیا سے رخصت ہو گیا۔ مرنے سے چند دن پہلے اس نے صلاح الدین ایوبی کو اپنے پاس بلایا تھا۔ اس وقت اس نے اپنے بچوں کو جو نابالغ تھے مستقبل کے اس فاتح اعظم کے حوالہ کرتے ہوئے ان کو اچھی طرح دیکھ بھال کی وصیت کی تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنی سلطنت کے انجام کو پورا اندازہ کر چکا تھا۔ اپنی سلطنت کی انجام کا صلاح الدین ایوبی نے ایک ایماندار مسلمان کی طرح اس وعدے کو نبھایا اور عازد کی اولاد کا ہمیشہ خاص خیال رکھا۔ عازد کی موت پر صلاح الدین ایوبی نے مملکت کے والی کی حیثیت تعزیت رسم ادا کی اور حسرتناک لہجے میں کہا، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ وہ اس بیماری میں مر جائے گا تو اس کی زندگی میں اس کا خطبہ بند نہ کراتا۔ بنو عبید کے خزانے۔ عازد کے رسومات سے فارغ ہو کر صلاح الدین ایوبی بنو عبید کے شاہی محل میں داخل ہوئے، جس کی کتنی ہی مالک 3 صدیوں کے ان اموال خزانے نے تاج و تخت، عیش و عشرت کے بے پناہ سامان چوڑ چاڑ کر اور وہ خاک میں جا سوئے تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے
اس سارے ساز و سامان، اموال اور خزانوں کو سرکاری تحویل میں لی لیا، اپنے ذات کے لیے ایک درہم تک نہ الگ کیا، خزانے کے نفیس ترین جواہر خلیفۃ المصطفیٰ اور سلطان نور الدین زنگی کو ہدیے کے طور پر بیچ دیے، ایک بڑا حصہ عمراء، فوج اور مجاہدین کو بخش دیا۔ کتب خانہ جس میں کم از کم 1,24,000 کتابیں اپنے وزیر قاضی فاضل کو سونپ دیا۔ ہیرے جواہرات، اشرفیوں اور نقد مال و دولت کے علاوہ انواع و اقسام کا سامان تھا، جس میں سونے چاندی کے فریموں والے آئینے، دیدہ زیب اور ریشمی کپڑے اور بھی خوبصورت مزین نایاب قسم کی قیمتی ظروف، عمدہ مشک و کافور سے بھرے ہوئے سراہیاں، اعلیٰ ترین زنگی فرنیچر اور ان تمام چیزوں کو جو انہوں نے آسائش کے طور پر رکھا تھا بیت المال میں جمع کرا دی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سب کے ساتھ میں اگلی ویڈیو میں، تب تک میں آپ سب کا بھی انتظار کروں گا آپ کی مبارک رائے کا، اور مجھے بھی آپ کے ویڈیو کا مجھے بھی آپ کے رائے کا انتظار ہوگا، اور آپ کو بھی میرے ویڈیو کا انتظار ہونا چاہیے۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک میں آپ سب کی دعاؤں سے آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔